کہ اب یہی آپ کی یا اس شے کی صفت ہوتی ہے فطرتی طور پہ، نیچرلی طور سے، جس سے آپ کی یا اس شے کی عظمت بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے، جڑی ہوتی ہے، ورنہ کوئی عظمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھ اس میں خوشبو ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن کے پاس خوشبو نہیں ہے وہ سب بیکار ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خوشبو ہی خدمت ہے۔ خدمت میں ایکنالج ہونا شروع ہو جائے یا تسلیم کرنا جو ہوتا ہے وہ اس کو محسوس کرنا شروع ہو جائے تو اگر تو تب یہ گریٹنس کہلائے گی یا گریٹنس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ورنہ جو ہے پھر عظمت کوئی نہیں ہے۔ مثلا میں یا کوئی بھی 4 گھروں میں خدمت کرتا ہے، خدمت کرے 4 گھروں کی، کوئی سیاسی آدمی اسے آگے نکل جائے، ٹھیک ہے، تو میرا اس کا کیا مقابلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ بھی 4 لوگوں کی خدمت کرے گھروں کی اور میں بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو سیاسی آدمی جو ہوگا وہ ہم سے آگے نکل جائے گا، تو میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے عام ذہنوں میں، تو مطلب طاقت بھی اس کے پاس رہے گی، شہرت بھی اس کے پاس چلی جائے گی، فیم بھی حاصل کر لے گا وہ، اور لیڈری بھی لے جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں فقیر پیچھے رہ جائے گا۔ یہ عام لوگوں کی سوچ، میں آپ کی اپنی سوچ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی ہماری لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ اور مقام ہے، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، بات ہی الگ ہے، ٹھیک ہے، یا مقام ہی الگ ہے۔ حکومت اس میں قانون ہے اور الگ چیز ہے، اور سیاست ہے، ٹھیک ہے، اس کا دلوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، واللہ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دلوں کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ہم غلط سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بات ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب راستہ ہی اس کا الگ ہے، دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے خان صاحب بڑے لوگوں کے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا خان صاحب جو ہے دلوں کی دھڑکن ہے، تو سیاسی آدمی کا، شخصیت کا، میں پوری دنیا میں موجود اس فطرت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فطرت انسانی کی، جس میں مطلب آپ کسی کنٹری کو بھی صرف ایک کنٹری کو لے کے یا کسی ایک ملک کو لے کے، مطلب میں وہ بات نہیں کر رہا، میرا جو بات کرنے کا احاطہ ہے وہ پوری دنیا کو میں کنورٹ کر رہا ہوں، مطلب بیچ میں لا رہا ہوں، احاطہ جو ہے میرا وسیع ہے، پرسپیکٹیو جو نظریہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا نظریہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ میں انسان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فطرت انسانی کی بات کر رہا ہوں، سیاسی آدمی کی نہیں بات کر رہا، لیکن اس کے اوپوننٹ یا اپوزٹ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ خان صاحب بڑے دلوں میں سمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دل کی دھڑکن ہے جو ہے خان صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، بھٹو صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اصل میں تعلق نہیں ہے دل سے، واللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مفاد ہو سکتا ہے، اٹریکشن ہو سکتی ہے، دلوں سے تعلق نہیں ہے، دلوں میں وہ کبھی بھی جو ہے اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے۔ کس طرح آگے بھی میں آپ کو اس ڈیٹیل میں آپ کو بتا کے آپ انشاءاللہ مان جائیں گے یہ بات کہ میں کیسے درست کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت ہوگی، قانون ہوگا، الگ بات ہے، سیاست ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا دلوں کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، وہ بات ہی کچھ اور ہے۔ مطلب راستہ ہی دنیا کا ہے، جس کا تعلق دنیاوی حوالے سے جڑا ہے، جس کا سرے سے ہی کوئی تعلق دلوں سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات دلوں کی ہے، ٹھیک ہے، کہ خدمت کرنا، کیونکہ خدمت کرنے والے دلوں کے اندر جا کے سما جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی اصل مقام ہے اور یہی اس کی گریٹنس یعنی عظمت بھی ہے، ٹھیک ہے، خدمت کی جو عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کمال بات یہ ہے کہ جسے آپ خود دیکھ رہے ہو کہ آپ لوگ جہاں موجود ہو یا جہاں اب میں اور آپ اس ٹائم موجود ہیں، اس ٹائم میں، ٹھیک ہے، اس دور میں، تو مجھ سمیت 2023 کے زمانے میں ہم، ٹھیک ہے، غور کریے گا اس بات پہ، مجھ سمیت، ٹھیک ہے، ہم 2023 میں، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی میں، آپ، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں ایک عظیم انسان صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس عظیم انسان صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، ٹھیک ہے، یعنی بشر، انسان، مخلوق انسان سے جڑی ہوئی فطرت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلق ہے، اس عظمت کا تعلق انسان سے جڑا ہے، ٹھیک ہے۔ کمال یہ ہے کہ 1423 سال بعد بھی
لوگ ہم آج جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سرنگوں ہو جاتے ہیں، ہمارے دل دھڑکنا سلو، ہارٹ بیٹ سلو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آج بھی ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کمال کی گریٹنس ہے، کمال کی عظمت ہے، ٹھیک ہے، جسے بیان بھی نہیں کر سکتا کوئی، تو یہی ہے ایکنالجمنٹ، ٹھیک ہے، تسلیم کرنا۔ پھر اور بزرگ لے لیں، اور بزرگ جو اولیاء کرام ہیں، جیسے مثال کے طور پہ داتا صاحب رحمہ اللہ کو لے لیں، بلے شاہ کو لے لیں، ہم نے دیکھا تک نہیں ہے انہیں، ٹھیک ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر ان کا احترام آج بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں یہ غور کر لیں کہ لفظ مذہب دین پیچھے چھوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر دین بھی لوگ جو ہیں یا غیر مذہب بھی لوگ جو ہیں، مطلب مشرک، کافر، عیسائی، یہودی، ان میں سے کئی لوگ ہیں جو آپ کو صادق الامین مانتے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہی بات ہے اصل، ٹھیک ہے، مطلب داتا صاحب کو دیکھیں، یعنی بزرگان دین کا دیکھ لیں، اولیاء کرام کا بھی یہی جو ہے ان کی بھی عظمت ہے اسی طرح کام کری، غیر مذہب بھی داتا صاحب رحمہ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سکھ، ہندو، کیا سب انہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، داتا صاحب کو۔ تو اجمیر شریف کے جو ہیں ان کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء جو ہیں رحمہ اللہ، ان کو دیکھ لیں، تو ہندو کیا سب مانتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، تو جانتے بھی ہیں، بالکل جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مانتے ہیں، اور احترام بھی موجود ہے ان کے دلوں میں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں ان سب اولیاء کرام کا جو ہے احترام بھی موجود ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہمارے ذہنوں کی بات ہے وہ دنیاوی یا دنیا والی گریٹنس دیکھیں، جس کا سوال پیدا ہوا، جو میں نے پیچھے بات کی ہے، کہ جس میں آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ گریٹنس وہ جو ہے وہ فیئر پیدا کرتی ہے، ڈر پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے، خوف پیدا کرتی ہے، اور ڈر پیدا کرنے والی جو عظمت ہے برباد ہو جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہلاکو خان کو لوگ کیسے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تباہ و برباد ہوگی اس کی وہ، ہٹلر کو لوگ کیسے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دنیاوی عظمت جو کہلاتی ہے اس کا تحفظ خوف کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ عظمت جو ہے شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، وہ عظمت چلتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل عظمت اور عقل والوں کے ہاں، جو اللہ کے بندوں کے ہاں جو عظمت ہے یا گریٹنس ہے، اس میں خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں شدت محبت کا عنصر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ عظمت جو ہے یا گریٹنس جو ہے وہ قائم و دائم رہتی ہے، ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے میرے مرنے کے بعد بھی، اور ہمارے یاد کرنے والوں کے بعد بھی قائم رہتی ہے یا رہے گی، ٹھیک ہے، تو وہ اصل عظمت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جب سیاسی آدمی کا نام ذہن میں آیا تو مرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہی ہے کہ مرنے کے معنی کیا ہیں، تو ہو بھی جائے گا، اس زمانہ کو بدلنے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیاست میں آسان بات ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب آج کے زمانے کو بدل دو، مطلب کہ آج کے زمانہ جو ہے پچھلا دور جو ہے وہ چاہے کوئی بھی دور گزرا ہو مینشن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی سیاسی پارٹی یا سیاستدان اس شعبہ سے تعلق رکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دور زمانہ اس کا ہے یا ابھی بھی ہے، پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، یہ ٹائم اس کا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ، اس میں کوئی ایسی مثال ایک مجھے دے دیں جو کہ ان کا زمانہ پہلے موجود تھا، آج بھی ان کا زمانہ ہے، نہیں ہے، مینشن نہیں ہو سکتا وہ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناممکن سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو عظمت میں بیان کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں جو خدمت اور محبت سے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس عظمت کی بات کر رہا ہوں، آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں۔